واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ساری تعریف حمد و ثنا برائی کبریائی اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا اور تنہا مالک و مولا ہے۔ درود و سلام اللہ کے سب نبیوں پر، تمام رسولوں پر، ان سب کی آل پر، ازواج پر، ان سب کی امتیوں پر، خاص کر بے حد و حساب و لا تعداد درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بھی آل پر، ازواج پر، ان کی تمام موحد امتی پر۔ آج امت کے درمیان بہت سارے راستے ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ وہ جس راستے پر ہے وہی سب سے اچھا راستہ ہے، جبکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر بات کی تحقیق کر لینے کا حکم دیتا ہے۔ بغیر ثبوت، بغیر دلیل، بغیر تحقیق کے کوئی بات قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو برحق بھی ہے، سچا بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اسلام، ایک ہی دین ہے اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں اور سراپا گمراہی ہے۔ اور اسی بنیاد پر سورہ حج میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کی آیت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تم سب کا نام مسلمان رکھا۔ ہندوستان میں رہنے والے کو افغانی تو نہیں کہہ سکتے، ہندوستان میں رہنے والے کو ایرانی تو نہیں کہہ سکتے، ہندوستان میں رہنے والے کو کیا کہیں گے؟ ہندوستانی۔ اسلام کے ماننے والے کو کیا کہیں گے؟ مسلمان۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس بنیاد پر جو اسلام کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کیا رکھا؟ ہوا سماکم المسلمین، سورہ الحج کی آیت، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اسلام کے ماننے والوں کا اسلامی نام، قرآنی نام، ربانی نام کیا ہے؟ مسلمان۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے دو تاریخی حصے بنے۔ ایک وہ حصہ ہے، ایک وہ دور ہے جس میں ائمہ کرام کی انٹری نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ جو مشہور ہیں، چار امام برحق، ان سے پہلے کا زمانہ، اور پھر ائمہ دین سے شروع ہونے والا دور جو 80 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ دو ادوار ہو گئے۔ اماموں سے پہلے بھی اسلام تھا، اماموں کے بعد بھی اسلام ہے، لیکن فرق کیا ہوا؟ 80 ہجری میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وجود میں آئے، ان کی پیدائش ہوئی، پلے بڑھے، جوان ہوئے، علم حاصل کیا، پھر دین کی خدمت میں مصروف ہوئے، فتاوے جاری کیے، اقوال نافذ کیے۔ اس طریقے سے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ وجود میں آیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف حدیث تھی۔ اس فقہ سے پہلے حدیث تھی۔ یہ دو دور ہے، آغاز فقہ اور اس سے پہلے صرف حدیث۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کیا حدیث کا دور سرے سے ختم ہو گیا، کلوز ہو گیا، یا وہ بھی جاری ہے؟ فقہ کا زمانہ آیا تو بھی حدیث کا دور ختم نہیں ہوا، وہ بھی آگے بڑھا۔ مگر فقہ کے ادوار کا آغاز جب ہوتا ہے 80 ہجری میں، تو 164 ہجری
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا ہوئے ان تک 4 ائمہ دین دنیا میں آئے، چاروں کے فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی. یہ فقہ کا دور ہے. فقہ کے دور سے پہلے حدیث کا دور. اب جو لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نیا فرقہ ہے، پہلے نہیں تھا. حدیث کو ہم سمجھیں ہے کیا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ ہے. اللہ کا کلام سب سے اچھی حدیث ہے، سب سے بہتر حدیث ہے. کلام اللہ بھی حدیث، اللہ کا کلام بھی حدیث، نبی کا فرمان بھی حدیث. تو یہ اصطلاح جو ہے، حدیث کی اصطلاح بہت وسیع ہے، اور اس وسعت کے اندر کلام اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں شامل ہے. لہذا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام قرآن کو، نبی کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. فقہ کا دور شروع ہوتا ہے 80 ہجری کے بعد، اس سے پہلے حدیث. تو اہل فقہ 80 ہجری کے بعد وجود میں آئے، اہل حدیث اس سے پہلے تھے کہ نہیں تھے. تو یہ الزام تعصب کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے کہ اہل حدیث کوئی نیا فرقہ ہے، نیا دھرم ہے. یہ نیا نہیں، الحمدللہ. یہ بات اسی طرح سے ہے کہ جس طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج تو بہت قدیم مخلوق ہے، بہت دنوں سے، مگر جانتے ہو یہ دنیا میں جو دھوپ ہے یہ نئی نہیں ہے. جواب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. سورج جب سے ہے دھوپ تب سے ہے، چاند جب سے ہے چاندنی تب سے ہے، حدیث جب سے ہے اہل حدیث تب سے ہے. سیدھی سی بات، سیدھا سا جواب. ہاں مختصر ہیں، کم ہیں، اس کے بھی اسباب ہیں، وجوہات ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اہل حدیثوں کی تعداد کم کیوں ہے. اگر کم نہ ہو تو بڑھیں گے کیسے؟ یہی تو آزمائش ہے. روز بروز اہل حدیث کی تعداد بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے. اور دوسرے فرقے والے، مسلک والے، مذہب والے اپنے علماء کو پریشان کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اہل حدیث کی تعداد بڑھ کیوں رہی ہے؟ ان کے علماء بتا رہے ہیں. آپ یوٹیوب پر جا کر ان کے علماء کرام کے فتوے، بیانات آپ سن سکتے ہیں. وہ صاف کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے ہاں لچر پوچھ نہیں ہے، اہل حدیثوں کے ہاں فتنے نہیں ہیں، اہل حدیثوں کے ہاں جدت نہیں ہے. اہل حدیثوں کے ہاں صرف قرآن و حدیث ہے. اور اس ٹھوس دلیل کی بنیاد پر جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ قرآن و حدیث کا دیوانہ بن کر اہل حدیث ہو جاتا ہے. تو اہل حدیث کے بارے میں یہ شور کرنا کہ نیا فرقہ ہے تو یہ بات بالکل غلط ہو گئی. اہل حدیث قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کو کہتے ہیں. جب سے قرآن و حدیث ہے تب سے یہ اہل حدیث ہیں. ہاں 80 ہجری کے بعد حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بعد فقہ کا زمانہ شروع ہوا. تو مسلمان 2 طبقے میں بٹے. اہل فقہ، ان میں پھر 4 حصے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ اہل فقہ ہیں. ان کے علاوہ جو لوگ بچتے ہیں 5واں، ان کو اہل حدیث کہتے ہیں. تو میں نے بتایا جب سے اہل حدیث تب سے اہل حدیث، اور جب سے فقہ تب سے اہل فقہ. تو اہل حدیث ہی سب سے قدیم مسلک ہے، مذہب ہے، جماعت ہے. ایک بات اور میں عرض کروں، آج اہل حدیث کو الگ نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اجنبی مسلک ہے، نیا نیا آیا ہے. کہاں سے آیا؟ ایسے ماحول اور معاشرے میں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ سب کی بنائی ہوئی جماعت ہے، پنپ رہی ہے، پھیل رہی ہے اور پھیلی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جماعت کہاں گئی؟ جس جماعت کو
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا. وہ حنفی نہیں تھے، وہ شافعی نہیں تھے، وہ مالکی نہیں تھے، وہ حنبلی نہیں تھے. وہ جماعت کون سی جماعت تھی؟ ان کے دور میں کوئی فقہ نہیں تھا، کسی کا قول نہیں تھا. وہ جماعت کون سی تھی؟ وہی جماعت بعد میں اہل حدیث کہلائی، کیونکہ اس وقت صرف مسلمان. ہوا سماکم المسلمون، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. یہ مسلمان کی حیثیت سے دور نبوی میں، دور صحابہ میں مسلمان کی حیثیت سے تھے. لیکن جب فقہ کا زمانہ شروع ہوا تو امتیازی نام ان مسلمانوں کا، اس جماعت کا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، ان کے مقابلے میں ان کا نام اہل حدیث رکھا گیا. مگر سب کو کیا کہیں گے؟ مسلمان. سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں، وہ مسلمان ہوں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جنت مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. پروردگار عالم قبر سے لے کر حشر کے میدان تک کہیں یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا مسلک کیا ہے، یہ نہیں پوچھے گا اللہ وحدہ لا شریک. اللہ وحدہ لا شریک سوال کرے گا تو قرآن سے، حدیث سے سوال کرے گا. اس پر کتنا عمل کرتے تھے یہ سوال کرے گا. کامیابی کس بات میں ہے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے بھی سورہ نساء میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. و اولی الامر منکم، اور تم میں جو صاحب امر ہیں، جن کا اقتدار ہے، جو تمہارے والی ہیں، جو تمہارے عالم ہیں، جو تمہارے فقیہ ہیں، جو تمہارے امام ہیں، جو تمہارے رہبر ہیں، جو تمہارے دینی ملی قائد ہیں، ان کی بھی بات مانو. اب اس میں 3 شخصیتیں آتی ہیں. ایک ذات اللہ کی، اللہ کی اتباع کرو، اطاعت کرو. دوسری ذات ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ کی اتباع کرو، اطاعت کرو. اور تیسرے میں سب علماء کرام، فقہائے اعظام، ائمہ دین. اچھا، ذات 3، کیٹیگری 3، اور اطیعوا، اطاعت کا صیغہ صرف 2، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مطلب کیا ہوا؟ کہہ تو دیا پروردگار عالم نے اولی الامر کی اطاعت کرو، مگر اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا. اطیعوا اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی. اولی الامر کی اطاعت اسی وقت جائز ہے جبکہ ان کا فرمان، ان کا قول و قرار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تائید میں ہو. ان کے پاس قرآن و سنت کی، اللہ اور اس کے رسول سے آئی ہوئی دلیل ہو، تو اس حال میں اولی الامر کی اطاعت کرو. نہیں سمجھ میں آیا تو پھر آگے اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اولی الامر کی اتباع کے بعد پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. اولی الامر کوئی ایک نہیں ہے، علماء کرام کی تعداد زیادہ ہے، ائمہ دین کی تعداد زیادہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے یقیناً ان علماء کرام میں، فقہائے اعظام میں، امامان اعظام میں بھی علم کی کمی بیشی ہوگی، علم کی زیادتی اور کمی ہوگی، اس لیے اختلاف بھی ہوگا. اگر تمہیں یہ دکھائی دے کہ ایک عالم کچھ اور کہتا ہے، دوسرا کچھ اور کہتا ہے، ایک امام کچھ اور کہتا ہے، دوسرا امام کچھ اور کہتا ہے، اگر اماموں کے درمیان، عالموں کے درمیان، اولی الامر کے درمیان تم اختلاف پاؤ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ایک مسئلے میں بھی، ایک معاملے میں بھی اختلاف پاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اولی الامر کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں لگ جاؤ. چھوڑو ان جھگڑے کو، رہنے دو یہیں. اس کا حل یہ ہے کہ تمہیں وہاں سے اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے قریب جانا ہے. دیکھا، صاف ہو گیا نا. اتباع صرف اللہ اور اس کے رسول کی. میں نے یہ نہیں کہا اب تک اماموں کی اتباع نہیں کریں، امام کی اتباع کرنی ہے، مگر کب؟ جب ان کی باتیں قرآن و سنت کے قریب ہوں،
جب ان کے پاس اس مسئلے میں قرآن و سنت کی دلیل ہو. مثال کے طور پہ جانور ذبح کرنے کے باب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے درمیان اختلاف. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آدمی بھی جانور کو بغیر بسم اللہ کے ذبح کرے تو نہ کھاؤ، حرام ہو گیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان آدمی کا تو عقیدہ ہی ہے اللہ پر، بھروسہ ہی ہے اللہ پر، وہ نہ بھی پڑھے بسم اللہ تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب بتاؤ مسلمانوں کدھر جائیں؟ حضرت امام اعظم کو تسلیم کریں کہ حضرت امام شافعی کی بات مانیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں کسی کی بات نہیں ماننی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہیں جھگڑا نظر آئے، اختلاف نظر آئے علماء کے درمیان، اماموں کے درمیان، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو جا کر مطالعہ کرو قرآن کا اور حدیث کا. قرآن و حدیث میں کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس کو بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا گیا. ہمیں قرآن میں مل گیا. ہم نے دیکھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات، ان کا مسئلہ قرآن کی دلیل سے میل کھاتا ہے. ہم نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مسلک قبول کر لیا. ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں اللہ فرماتا ہے فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو. قرآن میں گردن کا مسح نہیں آیا، حدیثوں میں گردن کا مسح نہیں آیا. اماموں کے درمیان آتے ہیں، ہم جن سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ان کی تعظیم ہماری اسلامی ذمہ داری ہے. لیکن جب ہم ائمہ کے بیچ آتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گردن کا مسح مستحب ہے، بہتر ہے، کر لو تو اچھا ہے. مطلب نہ کرو تو کوئی بات نہیں، کر لو تو اچھا ہے. باقی کتنے بچتے ہیں؟ 3. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں گردن کا مسح بدعت ہے، اس پر قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم کیسے مانیں؟ آنکھ بند کر کے کسی ایک کی بات مانیں؟ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلے میں علماء کے درمیان، اماموں کے درمیان اختلاف پاؤ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں لگ جاؤ. پورے قرآن کو کھنگالا گیا، گردن کا مسح نہیں ملا. ساری حدیث کی روایتوں کو دیکھا گیا، گردن کا مسح نہیں ملا. لہذا جمہور علماء، 3 فقہا جو ایک طرف ہو گئے گردن کا مسح بدعت ہے. اہل حدیثوں نے کیا مانا؟ گردن کا مسح نہیں کرنا ہے، ثابت نہیں یہ بدعت ہے. تو ایک کلین راستہ ہے، بہترین راستہ ہے، بہترین حل ہے اختلاف سے بھی بچنے کا اور آسانی کے ساتھ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا، یہی راستہ ہے. اب جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی موجودگی میں کسی کی اتباع جائز نہیں ہے، کسی کی بات ماننا درست نہیں ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گشت فرما رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے. بہت کان لگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی آواز سنی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات میں تہجد کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے. آواز نہایت دبی ہوئی، آواز ایک دم ہلکی اور پست. اللہ کے نبی گزر گئے، حضرت عمر فاروق کے گھر کے قریب گئے. حضرت عمر فاروق بھی تہجد کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، مگر بہت بلند آواز سے، زور زور سے پڑھ رہے تھے. دن ہوا، دونوں جمع ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا واقعہ پیش کیا. کہا کہ عمر، اے ابو بکر، ہم تمہارے گھر کے قریب سے گزرے، ہم نے تمہاری تلاوت کی آواز سننے کی کوشش کی، کان لگایا تو دھیمی دھیمی تمہاری تلاوت کی آواز آ رہی تھی. کیا وجہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں قرآن کی تلاوت جس کو سنانا چاہ رہا تھا وہ تو سن رہا تھا، آواز ہلکی ہو یا بلند، میرا مقصد صرف اپنے رب کو سنانا تھا، اس لیے میں نے اونچی آواز میں تلاوت نہیں کی۔ بات اچھی ہے کہ بری ہے؟ بہتر ہے کہ غلط ہے؟ اچھی ہے نا؟ اللہ تو ہلکی سی ہلکی آواز سن سکتا ہے۔ ہلکی تلاوت، دھیمی تلاوت کن کا طریقہ؟ ابو بکر صدیق کا طریقہ، خلفائے راشدین میں اول نمبر کے خلیفہ کا طریقہ، صحابی کا طریقہ ہے۔ اور حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر، بڑی تیز آواز میں تلاوت فرما رہے تھے، کیا وجہ؟ تم نے کیا سوچا ہے؟ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں، میں نے چاہا کہ اپنی تلاوت کے اثر سے، آواز سے دوسروں کو بھی جگاؤں، بیدار کروں، تلقین کروں کہ اٹھو تم بھی پڑھ لو۔ کتنی اچھی بات ہے۔ یہ دونوں الگ الگ طریقہ ہے، دونوں صحابی کا طریقہ ہے، اور دونوں خلفائے راشدین میں سے ہیں، نبی کے محبوبین میں سے ہیں۔ مگر چلے گا کن کا؟ نبی کا طریقہ چلے گا نا؟ ابو بکر صدیق کا طریقہ نہیں چلے گا، عمر فاروق کا طریقہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، آپ جس طریقے پر پڑھ رہے تھے اس سے تھوڑا اونچی آواز کیجیے۔ عمر، آپ جتنی زور سے پڑھ رہے تھے اس سے تھوڑی آہستہ کر دیجیے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ کتنا اچھا راستہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طریقہ صرف سنت رسول ہی چلے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا چلے گا، کسی کا نہیں چل سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ارشاد فرما رہے ہیں، حج تمتع جائز نہیں، حج تمتع جائز نہیں۔ حج تمتع آج دنیا کے سارے مسلمان تقریباً حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج کیے تھے وہ حج قران تھا، عمرہ اور حج ایک ساتھ۔ یہ ٹف بھی ہے، مشکل بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا اور میں نے حج کیا تو میں عمرہ کے بعد احرام کھول دوں گا، یعنی صرف عمرے کا احرام پہن کر آؤں گا، عمرہ کر لوں گا، فراغت کے بعد احرام کھول دوں گا۔ اب پھر جب حج کا زمانہ آئے گا تو میں احرام پہنوں گا، حج کے لیے تلبیہ پکاروں گا۔ یہ ہے حج تمتع۔ مگر یہ خبر حضرت عمر کو نہ تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ حج تمتع جائز نہیں۔ بھائی وہ خلیفہ ہیں، ان کے سامنے کن کی زبان چل سکتی ہے؟ لوگوں نے جا کر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، حج تمتع سنت ہے اور اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب، آپ کے والد کچھ اور کہتے ہیں اور آپ ان کے فرزند کچھ اور کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، شریعت میرے باپ کی نہیں چلتی، نبی پاک کی چلتی ہے۔ لوگوں نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کی، اے عمر، آپ یوں کہتے ہیں اور آپ کے بیٹے یوں فرماتے ہیں۔ کہا جلدی سے بلاؤ۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور پوچھا۔ مسئلہ جب صاف ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا۔ کہا تیرا شکر ہے مالک کہ مجھے تو نے ایسا فرزند عطا کیا ہے جو اپنے باپ کی رعایت نہیں کرتا شریعت کے مقابلے میں، اور جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بول دیتا ہے۔ دیکھا حضرت عمر کی بھی نہیں چلی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کے درمیان ایک صحابی آئے، انہوں نے الگ سے سلام کیا اللہ کے نبی کو اور الگ سے کونے میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کیا۔ اللہ کے نبی نے پھر سلام کا جواب بھی دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے پیارے صحابی جاؤ پھر اپنی جگہ نماز دوبارہ سے پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی دوبارہ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی فرماتے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ اپنی جگہ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے تیسری مرتبہ نماز پڑھی اور اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا۔ اس صحابی نے فرمایا،
لا احسن علی ھذا، اے اللہ کے نبی میں نے جیسی نماز پڑھی ہے اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی، فعلمنی، مجھے آپ سکھلا دیجئے۔ آپ کہتے ہیں نا اماموں کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، یہ صحابی ہی تو تھے جو نماز پڑھ کے آئے، ان کا طریقہ تو چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کے اپنے طریقے پر ادا کی جانے والی نماز کے بارے میں فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ وہ نماز سنت رسول کے مطابق نہیں تھی۔ سنت رسول کے مطابق جس کا طریقہ نہیں ہوگا وہ طریقہ نہیں چلنے والا ہے، چلے گا وہی جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا مجھے سکھلائیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب نماز کے لیے آؤ تو کامل وضو کر کے آؤ، دھر بھر نہ ہو، ہر بر نہ ہو، گربر وضو نہ ہو، ادھورا وضو نہ ہو کہ ہنی خشک ہے، ٹخنا خشک ہے، جھٹ پٹ میں آئے کھڑے ہو گئے، ایسے نہیں چلے گا۔ یہ نماز ہے، اللہ کے سامنے سرگوشی ہے، اللہ سے بات کرنا ہے۔ نماز دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، اس نماز کو ہر بر میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اطمینان سے آؤ، کامل وضو کر کے آؤ۔ فاستقبل القبلہ، پھر اچھے سے پہلے قبلہ کی طرف رخ کر لو۔ اس کے بعد ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر تمہیں جو قرآن یاد ہے اس کو پڑھو۔ ثم اركع، پھر رکوع کرو۔ حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع ایک دم اطمینان سے، ایسا نہیں کہ رکوع میں گئے اٹھ گئے، سن اٹھ گئے، ایسے نہیں چلے گا، اطمینان سے رکوع کرو۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے پہلے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ رکوع سے اٹھے اور سجدے میں گر گئے، یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ یہ کسی کا طریقہ ہو سکتا ہے مگر یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، اس لیے اس غلط طریقے پہ نماز کسی کی نہیں ہوگی۔ نماز سنت رسول کے مطابق پڑھیں گے تو ہو جائے گی، کسی کی بھی نماز ہو جائے گی، مگر کسی کی بھی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے سے ہٹ کے ہوگی، کسی کی بھی نماز تو نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ خوب اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اٹھو تو خوب اطمینان سے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ سجدے سے اٹھا دوسرا سجدہ مار دیا، یہ نہیں چلے گا۔ پھر ثم اسجد، پھر دوسرا سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ اطمینان سے دوسرا سجدہ بھی کرو۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بھی بیٹھو اطمینان سے، پھر اپنی پوری نماز اسی طریقے پر ادا کرو۔ کہاں چلا صحابی کا طریقہ؟ صحابی کا نہیں نہ چلا، چلا کس کا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلا۔ اب ایک آخری بات، وقت بھی ہو چکا، آخری بات ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو تیار کیا تھا ان کا دور ختم ہو گیا، ان کی تقلید کوئی نہیں کر پائے، ان کے پیچھے کوئی نہیں چل پائے، ان کا زمانہ 80 ہجری میں لپیٹ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اگر ہم لوگ سوچ رہے ہیں ایسا تو اس اعتبار سے یہی کہنا ہوگا صحابی کا طریقہ زیادہ دنوں تک نہیں چلا، اماموں کا طریقہ آج تک چل رہا ہے، اماموں کا طریقہ آج تک چل رہا ہے۔ چلنا تو چاہیے ابو بکر صدیق کا، چلنا تو چاہیے عمر فاروق کا۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی موجود ہیں، فاروقی کہاں گئے؟ صدیقی کہاں گئے؟ جب فاروقی نہیں چلا، صدیقی نہیں چلا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ صرف قرآن اور حدیث کی طرف ہم اپنا دھیان دیں، وہاں سے سیکھیں۔ جس کو سیکھنے کے لیے بعض گھبرائے ہوئے مولوی منع کرتے ہیں قرآن مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سب سے آسان بنایا ہے، کوئی ہے آ کر پڑھنے والا، سمجھنے والا؟ لوگ ڈراتے کیوں ہیں؟ صرف اس لیے ڈراتے ہیں کہ کہیں صحیح مسلک قبول نہ کر لیں
اور وہ ہم پہ غالب نہ آ جائیں۔ بھائی دنیا میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بات کی تبلیغ کیجئے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم جب تک زندہ رکھے، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر زندہ رکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں خود اللہ کی اور اس کے رسول کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے اور گمراہیوں میں پڑنے سے ہمیں بچائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نماز و روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔